اب ہم چلتے ہیں محمد رسول اللہ کی طرف. یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اپنی جو انہوں نے جو قانون جو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا تھا, جو قانون جو اتارا تھا قرآن مجید میں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس دنیا کے اندر. تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں, تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم وہی قانون مانیں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں, اور اس کے علاوہ جو بھی قانون ہے اس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں. اگر آپ اس قانون کی پیروی نہیں کرتے ہو اور دنیا کے قانون کی جو چل رہی ہے اس کی پیروی کرتے ہو, تو آپ جھوٹے ہو, آپ منافق ہو. آپ اسلام کے اندر داخل ہی ہوئے ہو یہی اس کا اقرار کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہم مانیں گے, ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بتایا اس کی ہم پیروی کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ اسلام کے اندر داخل ہی ہوئے ہو اس کا اقرار کرتے ہوئے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے محمد رسول اللہ کا مطلب. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اصل مطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو عرب کے اندر بت پرستی تھی, منارگی تھی, ملوکیت کا دور تھا, اور معاشرے کے اندر امبیلنس تھا, رشتوں کے اندر جارہ جاری تھی, تو ان کے اندر کوئی بیلنس نہیں ہوا کرتا تھا. تو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ایک اسپریچول یونٹی کا کانسیپٹ دیا کہ مختلف خداؤں کی, مختلف بادشاہوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک خدا کی اطاعت کرو, ایک خدا کی بندگی کرو, ایک خدا کی. یہ جو یونٹی کا کانسیپٹ ہے, اسپریچول یونٹی کا جو کانسیپٹ ہے, یہ انسان کے خود کی فطرت کی اطاعت ہے. اصل میں خدا کی اطاعت انسان کی خود کی فطرت کی ہی اطاعت ہے, کیونکہ انسان کی جو فطرت کی جو بنیاد ہے وہ روح ہے. ٹھیک ہے, یہیں سے شروع ہوتا ہے انسان کی آزادی کا سفر, یہیں سے شروع ہوتا ہے انسان کی انڈیویجوالٹی کا سفر. یہیں سے ہی یہ جو فطرت ہے یہ انتہائی آزاد چیز ہے انسان کے اندر. یہ چاہتی ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا, اس کا تعلق ہے فری ول کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ جو توحید کا کانسیپٹ ہے یہی جڑا ہوا ہے انسان کی اڑان کے ساتھ, یہی جڑا ہوا ہے انسان کے مختلف, انسان کے اندر جو بت ہیں مختلف قسم کی ظاہری اور باطنی جو بت ہیں ان سے آزاد کرتا ہے. یہی انڈیویجوالٹی, اور یہی وہ انڈیویجوالٹی ہے جو کہ قیامت کے دن خدا کے روبرو بھی اس کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی. سورۃ الزمر آیات نمبر 68 کے اندر ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا, اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب گر پڑ جائیں گے سوائے اس نفس کے جسے اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا. وہ نفس انڈیویجوالٹی ہے, وہ نفس ہے ہماری خودی, وہ ہے ایک پوری ہماری خودی جس کی تربیت کرتے ہیں. یہ جو خودی ہے یہ انتہائی آزاد چیز ہے, اسی کی بات کرتا ہے عمران خان. یہ انسانی جو فطرت ہے یہ انتہائی آزاد چیز ہے. یہ تمام قسم کی زنجیروں کو توڑ کر, تمام قسم کی بت کو توڑ کر, ظاہری اور باطنی بت کو توڑ کر یہ اللہ کے روبرو بھی کھڑے ہو جائے گی قیامت کے دن. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ آزادی. یہاں سے لا الہ الا اللہ سے وہ اندرونی آزادی آئے گی, اور پھر یہاں سے ہی بیرونی آزادی انصاف کی شکل میں آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی بات کرتا ہے عمران خان. اچھا, اب یہ جو انڈیویجوالٹی ہے نا, یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب اس کو ہم لوگ پالش کس طرح کریں گے, یہ پھر میرے پاس ٹائم میں رہا تو میں آگے آنے والے ویڈیوز کے اندر اس سے میں مزید کوشش کروں گا کہ رمضان کے اندر ہی سمجھا دوں, کیونکہ ایسے ٹاپک کو مجھے اس مہینے میں سمجھانا چاہیے. تو میں آگے ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ اس انڈیویجوالٹی کو ہم پالش کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آزادی کا سفر. لا الہ الا اللہ ہمیں کس طرح آزاد کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا.